ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو ہمالیہ نیوز. میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. ناظرین، آپ کے لیے تازہ خبر لے کے آیا ہوں. پاکستان کے اوپر ہندوستان کے حملے سے خوف زدہ ہو کر، جو بھی ہوا نہیں ہے لیکن خوف زدہ اتنا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ جنرلز نے ایک اطلاع کے مطابق اپنی فیملیز کو یو کے اور امریکہ روانہ کر دیا ہے. میرے پاس جو خبر آئی ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت پاکستان چھوڑ گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی فیملی بھی چلی گئی ہے، اور سی جے سی ایس سی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی فیملی بھی پاکستان کو چھوڑ گئی ہے. اور بھی فیملیز چھوڑ رہی ہیں پاکستان کو، اور ان کی منزل ہے برطانیہ اور امریکہ میں نیو جرسی. اس کے علاوہ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد میں جو فارن آفس کا دفتر ہے، جو کسی زمانے میں شہزاد ہوٹل ہوا کرتا تھا، بہت بڑی عمارت ہے، وہاں پہ سیکنڈ فلور پہ آپریشن روم قائم کر لیا ہے. یعنی جنگ کی صورت میں آپریشن روم قائم کر لیا ہے سیکنڈ فلور پہ. یہ خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں لیکن سمجھ میں آنے والی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مودی جی کو، پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مودی جی، آپ کو بھگوان کا واسطہ ہے، آپ حملہ کریں پاکستان پہ، ماریں ان جرنیلوں کو، ہماری جان چھڑائیں ان جرنیلوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو تمغے لگائے ہوئے ہیں چھاتی پہ، ایسے چھاتی چوڑی کر کے تو تمغے لگائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمغوں کو اب حلال کرنے کا ٹائم آ گیا، ان کو حلال کریں یہ جرنیل، یعنی ان کو جسٹیفائی کریں. وہ کہہ رہے ہیں ان تمغوں کو جسٹیفائی کریں جو یہ لگا کے پھرتے ہیں اور گاڑیوں میں، اور یہ سارا اس کو جسٹیفائی کرے. مودی جی کو کہہ رہے ہیں مودی جی پلیز حملہ کریں. ٹک ٹاک پہ میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں وہ اپنے ہی جرنیلوں کو، اور قسمیں ڈال رہے ہیں مودی جی پہ کہ آپ کو قسم ہو، واسطے دے رہے ہیں کہ آپ حملہ کریں پاکستانی فوجی جرنیلوں کے، جو ہے اینٹ سے اینٹ بجائے. اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زانی ہیں، یہ ریپسٹ ہیں، یہ ہماری بہو بیٹیوں کو کا بلاత్کار کرنے والے جرنیل ہیں، ان کو مارو، حملہ کرو. یہ پنجاب کے لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں. میری بات ہوئی آج بلوچستان کے کچھ لوگوں سے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب انڈیا حملہ کرے یا نہ کرے، بلوچ کی آزادی کی جو لڑائی اس وقت جاری ہے وہ بند نہیں ہوگی. بلوچ شرمچار ہے بی ایل اے والے، انہوں نے کل 10 پاکستانی فوجی جو ہے 10 وہ مارے ہیں کوئٹہ کے پاس. آئی ای ڈی سے قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے آئی ای ڈی سے اٹیک کیا ہے، 10 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں. اور کے پی کے کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ افغانستان کیا دیکھ رہا ہے، افغانستان بھی حملہ کرے پاکستان کے اوپر، اور کے پی کے کو پاکستانی فوج سے آزاد کرائے، جان چھڑائے ہماری پاکستانی فوج سے. سندھ ویسے ہی بند پڑا ہوا ہے، اور سندھی جو ہے وہ سندھو دیش کا نعرہ لگا رہے ہیں. یعنی یہ جو صورتحال ہے، اگر پریسیجن ہو حملے میں اور صحیح طرح سے کیلکولیٹ کر کے یہ اٹیک کیا جائے تو، اور چاروں طرف سے کیا جائے اور تینوں طریقوں سے، یعنی زمین، سمندر اور ہوا سے کیا جائے، تو میرا خیال ہے چند دنوں کی مار ہے پاکستان، جو مجھے نظر آ رہا ہے. بھائی ان کے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، 50% پاکستان ایئر فورس کے جہاز گراؤنڈڈ ہیں، ان کے پاس اسپیئر پارٹ ہی نہیں ہے، ان کی سروس ہی نہیں ہوئی. ہاں جی، جو پاکستانی فوج ہے وہ اتنی ڈی مورلائز ہوئی ہے بلوچستان کی وجہ سے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. 3 لاکھ کے قریب فوج بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے وہاں پہ، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ ہتھیار ڈال دو تو ٹھیک ہے، یو کین گو بیک، ہتھیار نہیں ڈالو گے تو زندہ نہیں جانے دیں گے تمہیں بلوچستان سے. یعنی پاکستانی فوج جو پہنچ چکی ہے بلوچستان میں، وہ چاروں طرف سے گھیرے میں ہے، براس کے گھیرے میں ہے، وہ اب وہاں سے نکل نہیں سکتے. وہ یا تو ان کو ختم کر کے نکل سکتے ہیں، یا وہ ان کو ختم کریں، یا پھر یہ ہتھیار ڈال دیں پاکستان. میں سوچ رہا تھا کہ 2 سال پہلے میں نے پاکستان آرمی کو یہ کہا تھا، مطلب اپنے وی لاگ میں ہی اس طرح سے میں نے کہا تھا آپ کے پاس اب صرف ایک ہی چوائس رہے گی، یہ سرنڈر کر دو عزت سے، اور پتلی گلی سے نکل جاؤ، جو مال شال بنایا لے کے یہاں سے پھٹا لو، بھاگو، نکلو، پاکستان کے لوگوں کی جان چھوڑو.
تو وہ نظر آ رہا ہے اب ایک اور سرنڈر ہونے جا رہا ہے. اس وقت تو جنرل اروڑا تھے، اب دیکھتے ہیں کہ کون سرنڈر کے لیے ادھر سے آتا ہے اور کون ادھر سے آتا ہے، کہاں پہ ٹیبل لگے گی. یہ ٹیبل مظفر آباد میں بھی لگ سکتی ہے، یہ ٹیبل کراچی میں بھی لگ سکتی ہے، یہ ٹیبل لاہور میں بھی لگ سکتی ہے. اسلام آباد میں لگانے کا یہ ٹیبل کوئی فائدہ نہیں ہے. کراچی میں لگے تو مزہ بھی آئے، لاہور میں لگے تو اس سے بھی مزہ آئے، ہے نا. لاہور کے اندر سرنڈر ہو رہا ہے، پاکستان آرمی سرنڈر کر رہی ہے. کیا سین ہوگا، کیا سین ہوگا اس وقت. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں مودی جی حملہ کرو، مودی جی ہماری جان چھڑاؤ ان جرنیلوں سے جو عورت کے اوپر ظلم کرتے ہیں. دیکھیں نا مارنگ بلوچ کو سیل میں بند کیا، ٹارچر سیل میں، بیبو بلوچ پہ ساری رات تشدد کرتے رہے. معصوم سی نازک سی ہیں یہ لڑکیاں، ٹھیک ہے 30 سال کی ہے، کوئی 25 ہے، کوئی 30 ہے، کوئی 32 ہوگی، لیکن بچیاں ہیں نازک نازک سی، جن کو کبھی باپ نے تھپڑ نہیں مارا، ماں نے کبھی چمٹا نہیں مارا. ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے گنڈوں سے مار پٹوا رہے ہیں، ہے نا. اور اعتزاز گرایا اس کا نام ہے، جو وہاں پہ اس وقت سیکیورٹی کا انچارج ہے، اور اس کے آرڈرز پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اسی طرح سے کے پی کے میں انہوں نے تھوڑا ظلم کیا، آرمی پبلک اسکول میں اپنے ہی بچوں کو مروا دیا فوج نے. انہوں نے کہاں کہاں ظلم نہیں کیا، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. اور پنجاب جو ہے، جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ، آج کہہ رہا ہے مودی جی حملہ کرو، ہماری جان چھڑاؤ ان سے جرنیلوں سے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک کے اوپر جنگ کے بادل چھائیں اور وہاں کے لوگ کہیں دشمن کو کہ آؤ مارو، ہمارے جرنیلوں کو مارو، آؤ؟ کبھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا، یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں میں پاکستان میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ آئیں اور حملہ کریں، پلیز ہماری جان چھڑائیں جرنیلوں سے. پنجاب کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو حالات بڑے خراب ہیں. پاکستانی جو جنرلز ہیں انہوں نے اپنی فیملیاں پاکستان سے باہر بھیجنا شروع کر دی ہیں، اور اگر ان کو ایسا لگا کہ بھئی اب آخری ٹائم آ گیا ہے، تو ان میں سے بھی بہت سے جنرلز جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور بھاگ جائیں گے پاکستان سے. اس لیے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ بات زیادہ پھیل گئی اور لوگوں کو غصہ آ گیا اپنے جرنیلوں کی بزدلی پہ اور اپنے جرنیلوں کے ظلم پہ، تو ہو سکتا ہے لوگ ایئرپورٹس کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیں. ایئر فورس کا کے جو ہیں ایئر فورس کے، اور جو دوسرے ہیں کمرشل ایئرپورٹس، ان کا گھیراؤ شروع کر دیں اگر مودی جی نے اس وقت تک ان کے رن ویز کو تباہ نہ کر دیا ہو اپنے میزائلوں سے. تو لوگ جو آدم جی روڈ ہے اور دوسری روڈ ہے ہارلے اسٹریٹ ہے، آدم جی روڈ ہے، یہ جو سڑکیں ہیں جی ایچ کیو کے ارد گرد، یہاں سے لوگ نکل کے تو جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں دور، کہ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جی ایچ کیو پہ اسٹرائک ہو جائے. اسلام آباد آپ پارا مارکیٹ کے دکاندار پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساتھ ہی ہے، یہاں پہ میزائل آ گیا تو ہمارا بھی قیمہ بن جائے گا. آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے اسلام آباد کی دکانیں بند ہو جائیں گی، فارغ ہو جائے گا. راول پنڈی کا جو صدر کا پورا علاقہ ہے بازار، یہاں پہ بھی یہ بھی بند ہو جائے گا. سمجھ آئی نا؟ یہ پاکستان نے یہ جو کارروائی کی ہے نا، یہ اپنی حیثیت سے زیادہ انہوں نے کر لی ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کا گلے میں اب منہ سے بڑا نوالا کوئی لے لے اور وہ پھنس جائے، وہ چوک ہونا شروع ہو جائے اور پھر ایسے ایسے کرے ڈاکٹر مجھے بچاؤ. اب یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ، کبھی یہ ترکی کو کہہ رہے ہیں، کبھی یہ سعودی عربیہ کو کہہ رہے ہیں کہ یار بیچ میں پڑھ کے تو صلح صفائی کرا دو. کوئی نہیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرا رہا. کیوں؟ کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں پاکستان سے. وہ کہتے ہیں یار ہے بھک منگا ہے، ہر دوسرے دن ہماری کنٹری میں آ جاتا ہے پیسے مانگنے، اس کو فارغ ہی کرو. انڈیا اچھا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، ہم انڈیا سے دوستی کریں، پاکستان سے ہم نے کیا لینا دینا ہے؟
پاکستانیوں آپ کو مروا دیا، آپ کے جرنیلوں نے آپ کو مروا دیا، آپ کے حکمرانوں نے، تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اڈیالہ جیل جائیں گے، جیل توڑیں گے، عمران خان کو باہر نکالیں گے، کیا کریں گے؟ چوائسز آپ سوچیں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کے پاس اب کیا چوائس ہے، کیسے بچیں گے آپ نہیں بچ سکتے۔ جب حیدرآباد میں، دلی میں، سری نگر میں مسلمان جمعے کی نماز کے بعد باہر نکل کے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، جب بھارت کا جھنڈا لے کے نکل رہے ہیں، جب کالی پٹیاں مسلمان باندھ رہے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ فیل ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے۔ عاصم منیر کی جو تقریر تھی، اس نے پاکستان کا جو ماسک تھا وہ اتار دیا، اس ماسک کے پیچھے جو خونخوار چہرہ ہے وہ بے نقاب کر دیا۔ بہرحال دیکھتے رہیے ریڈیو ہمالیہ نیوز، جیسے کوئی خبر آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔